بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی خوشنودی عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ISQ TV۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے پھر سے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، اور آپ کو ان اپڈیٹ سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے اندر کسی کفیل یا کمپنی کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ کو ہوشیار اور خبردار رہنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جدہ پولیس نے کنسٹرکشن سائٹ سے ایک یمنی گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کیبل چوری کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ہوتا ایسا تھا کہ وہ گروہ نئے سائٹ پر کنسٹرکشن سائٹ پر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر کے اپنے آپ کو سرکاری اہلکار بتا کر کے لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے اور وہاں سے وہ کیبل چوری کرتے تھے۔ ان کے پاس سے سرکاری جعلی کارڈ بنوا کر رکھے ہوئے تھے، اس کارڈ کو دکھا کر کے غیر ملکیوں کو دھمکاتے تھے کہ جو کیبل تم یوز کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، یہ ڈپلیکیٹ ہے یا خراب ہے، یہ کام کا نہیں ہے، اس کو نہیں لگا سکتے، اس کو ہم ضبط کر رہے ہیں۔ اب یہ اس کو ضبط کرنے کے نام سے لے کر کے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے گروہ کو جدہ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کہیں کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرتے ہیں کسی کفیل کے پاس یا کمپنی میں، تو آپ کو ہوشیار و خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ توکلنا کی طرف سے آئی ہے۔ توکلنا نے ایک نیا اپڈیٹ جاری کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی نیا پرمٹ جاری کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے توکلنا پر عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو آپ کو ایک پرمٹ جاری کروانا پڑتا تھا۔ اگر وہ پرمٹ آپ نے جاری کروا لیا ہے، جیسے روضہ رسول پر صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے یا پھر منبر رسول کے سامنے نفل پڑھنے کے لیے، جو خاص مقامات تھے، اگر ان جگہوں پر جانے کے لیے آپ کو ایک پرمٹ جاری کرنی پڑتی تھی تو اس میں ایک ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے بلکہ آپ کو کینسل کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اب توکلنا نے یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ اب آپ کو اس ڈیٹ یا ٹائم کو کینسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ کس دن اور کس ٹائم میں کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں آپ دن اور ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں، کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی اور بہت ہی اہم جانکاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے 2022 کا، تو فیفا ورلڈ کپ جو چل رہا ہے اس کے لیے حیا کارڈ نے ایک نیا اپڈیٹ جاری کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ جن کے پاس بھی حیا کارڈ موجود ہے وہ اب سعودی عرب کے اندر انٹری کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے۔ آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی انٹری بھی آج سے چالو ہو گئی ہے۔ آپ فری میں سعودی عرب کے اندر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حیا کارڈ موجود ہے تو آپ یہاں آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں اور پھر مختلف مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، سعودی عرب کے اندر گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ڈائریکٹ حیا کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ انٹری کر سکتے ہیں۔ اور یہ حیا کارڈ والے سعودی عرب کے اندر انٹری 18 دسمبر 2022 تک کر سکتے ہیں۔ ان کو 18 دسمبر 2022 تک کسی بھی وزٹ ویزا کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ویزا کے سعودی عرب کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر مختلف مقامات پہ گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو میڈیکل انشورنس کرانا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے سردی شروع ہو رہی ہے اور سردی کا مزہ یہاں بھی آتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی، بہت زیادہ برف گرتا ہے۔ ایسا ہی دو خبر آبھا شہر سے اور حائل سے آیا ہے۔ یہاں پہ جم کر برف باری ہوئی ہے جو آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ سعودی عرب کے اندر کس طریقے سے برف باری ہوئی ہے اور پھر یہاں سردی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، سردی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ہر طریقے کا موسم ہے، مختلف مقامات پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، سردی نہیں ہے، اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ گرمی ہے ہی نہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حائل اور آبھا جو ہے ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ گرمی بہت ہی کم ہوتا ہے اور ٹھنڈی یہاں پہ بہت ہوتی ہے۔ اسی ٹھنڈی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ برف باری ہوئی ہے۔
اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ آئی ہے الافلاج علاقے سے کہ وہاں پر اگر آپ ڈرائیوری کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہائی وے پر ہی ایک اونٹ سے گاڑی ٹکرائی اور اس کی وجہ سے موقع پر ہی 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کو اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے جب آپ ہائی وے پر ڈرائیوری کرتے ہیں اور ہائی وے پر چلتے ہیں تو آپ خیال رکھیں کہ آوارہ اونٹ ہوتے ہیں، وہ راستہ ہائی وے کراس کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اور اس سے جو ہے گاڑی ٹکراتی ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں اور ہوشیار رہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ جوازات کی طرف سے ہے۔ جوازات سے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کو سعودی عرب کے اندر آئے ہوئے ابھی نئے ویزا پر آئے ہیں اور اس کو آئے ہوئے صرف ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ اقامہ نہیں بنا ہے۔ اب وہ کمپنی سے کفیل سے کہتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے کہ تم کو 90 دن کے بعد ہی ہم اقامہ بنا کر کے دیں گے۔ تو اس پر کہنا یہ ہے کہ آپ جب سعودی عرب کے اندر آتے ہیں تو 3 مہینہ یہ ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے کہ 3 مہینہ آپ کو کفیل یا کمپنی یہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کو ہم نے کام کے لیے بلایا ہے یہ کام کے اہل اور لائق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ جمتا ہے، اگر آپ ان کے لیے جمتے ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں اقامہ بناتا ہے، یا پھر آپ کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینہ یعنی 90 دن آپ خود بھی وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں، جس کام میں ہم آئے ہیں وہ کام ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ یعنی 90 دن کے اندر اگر آپ کو کام پسند نہیں ہے تو آپ ایگزٹ جا سکتے ہیں، اگر اسے کام پسند نہیں ہے تو وہ آپ کو بھیج سکتا ہے۔ تو اس لیے 90 دن جو ہے یہ ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر 90 دن کے بعد بھی اس کو ٹرائل پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ اگر آپ اور کفیل دونوں طرف سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ 90 دن کے بعد کے بھی جو ہے ویزا آپ کا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹرائل پیریڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو 90 دن کا انتظار کرے گا، یہ آپ کا اقامہ جو ہے 90 دن سے پہلے بھی بنا کر کے دے سکتا ہے۔ اگر آپ آتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کام اچھا لگتا ہے تو وہ 10 دن 15 دن کے اندر ہی جو ہے اقامہ بھی بنا کر کے دے دیتا ہے، یہ 90 دن کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہاں بعض کمپنی ایسی ہوتی ہے، کفیل ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے، مزید سمجھنا چاہتا ہے آپ کو، اس لیے وہ لیٹ لگاتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر کے ساتھ رہیں۔ سعودی عرب کے اندر اگر کمانے آئے ہیں تو آپ کو بہت کچھ صبر کرنا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ مرور کی طرف سے آئی ہے، ٹریفک پولیس کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کچھ جگہوں پر گاڑی اوورٹیک کرنا ممنوع ہے، منع ہے، آپ ان جگہوں پر گاڑی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جیسے موڑ پہ، کسی پہاڑی ایریا میں، پہاڑی جگہوں پہ، یا پھر پھسلن والی جگہ پہ، چوک چوراہے پہ، ان جگہوں پہ آپ گاڑی اوورٹیک نہیں کر سکتے ہیں، ان جگہوں پہ گاڑی اوورٹیک کرنا منع ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص اپڈیٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔